نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه معزز و محتشم علماء کرام سامعین گرامی قدر اور خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا بے پائے لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے اور جس کے فضل و کرم سے آج ہم سب یہ عظیم و شان روحانی نورانی اور وجدانی محفل بسلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجا کر اس حال کے اندر بیٹھے ہیں، میں محترم امجد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نبی رحمت علیہ السلام کے ماہ میلاد میں حضور علیہ السلام کی محبت کو آقا کریم علیہ السلام کے ادب اور آپ کے عشق کو عام کرنے کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ چونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ جب خطاب کا وقت ہوتا ہے تو پھر کہا یہ جاتا ہے جی انتہائی مختصر وقت ہے، حالانکہ محفل میلاد کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پیغام سننے کو ملے اور اس سے ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنا ایمان مضبوط کریں، ہمیں عمل کی کوئی بات جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ بہرحال جو وقت ہے میرے پاس میں اس کے اندر اپنی حاضری لگواؤں گا۔ قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال نے نبی رحمت علیہ السلام کی رحمت کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو جتنی بھی شانیں عطا فرمائی ہیں ان تمام شانوں میں سے جو سب سے یونیک شان عطا فرمائی ہے وہ شان رحمت ہے۔ رحمت کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میرے خزانوں میں جو چیز سب سے وسعت رکھتی ہے، سب سے بڑی ہے، سب سے بھاری ہے، سب سے وزنی ہے، فرمایا وہ میری رحمت ہے۔ اور یہ بھی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ بے شک ہر چیز نیچے ہے میری رحمت اوپر ہے، ہر شے سے بڑھ کر میری رحمت ہے۔ اور وہ رحمت کس کو کہا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ گویا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ کائنات کے سارے خزانے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہیں، کائنات کی ساری رفعتیں مصطفیٰ سے نیچے ہیں، کائنات کے سارے مقام و مرتبے مصطفیٰ سے نیچے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی رحمت خدا ہے اور وہ رحمت ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود حدیث قدسی نقل فرمائی، یعنی اللہ پاک کا یہ ارشاد آپ نے نقل فرمایا، فرمایا محبوب لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر میں آپ کو تخلیق نہ کرتا تو پھر یہ زمین و آسمان بھی تخلیق نہ کرتا، یہ کائنات مارد وجود میں نہ آتی۔ تو یہ کائنات بنی تو ہم ہیں اس کے اندر، اگر کائنات نہ ہوتی یعنی کائنات کے جو دوسرے جز ہیں جن سے کائنات
کا یہ نظام چل رہا ہے، یہ پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، آگ ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، یہ کائنات کا حصہ ہیں. تو کائنات تو کل ہے، یہ اس کے اجزاء ہیں، یہ پارٹس ہیں. اگر یہ پارٹس نہ ہو تو ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے، ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو رب ذوالجلال نے کیا فرمایا، محبوب اگر آپ کو تخلیق نہ کرنا ہوتا تو میں یہ کائنات نہ بناتا. گویا پتہ یہ چلا کہ یہ کائنات اور کائنات کی ہر چیز میرے مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کی. تو آج کی اس محفل میلاد کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں. الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں مختلف ثناخانوں نے اپنی اپنی حاضری پیش کی ہے، اور ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کی نعت پڑھ کر یا نعت سن کر اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو مزید اجاگر کریں. محبت رسول کی خیرات یہ لوگوں میں بانٹتے ہیں. اللہ پاک سرکار کے سبھی ثناخانوں کو عزتیں عطا فرمائے. آمین. کریم آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب ڈیلیوری کا وقت تھا تو اس وقت جب میرے گھر کے اندر یہ شہزادہ آیا، میرا بیٹا آیا، تو جس طرح عام عورتوں کو درد زہ ہوتی ہے، فرمایا اللہ پاک نے مجھے اس درد سے محفوظ رکھا. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو کریم آقا علیہ السلام جب اپنی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیٹ سے باہر آئے تو ایسے تھا کہ جیسے کسی نے سجا کر مصطفیٰ کو کائنات میں بھیجا. سبحان اللہ. عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو مائیں ہوتی ہیں، دائی جو ہوتی ہے، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اس کو صاف کرتے ہیں. لیکن یہ اہتمام حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ سارے کا سارا اہتمام الوہی تھا جو رب ذوالجلال نے میرے پیٹ کے اندر اپنے محبوب کے لیے از خود فرما دیا تھا. سبحان اللہ. پھر فرماتی ہیں کہ میری حیرت کی انتہا اس وقت ہوئی کہ جب میرے سامنے میرا شہزادہ ہے اور مکہ کی چار دیواری، مکہ کی سرزمین پر بیٹھ کر حتی رأیت قصور الشام، میں نے ملک شام کے محلات تک کو دیکھ لیا. یہ میرے مصطفیٰ کا نور تھا کہ جس نور کی روشنی اتنی ہو گئی کہ اس وقت کائنات شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک نور مصطفیٰ کے اندر منور ہو. سبحان اللہ. کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نور کس طرح پوسیبل ہے. تو چونکہ آج کل ہم ناروے کے اندر بیٹھے ہیں، یورپ کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں جب یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو لوجیکلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ جن کو سب سے بڑھ کر رب ذوالجلال نے معجزات عطا فرمائے. لیکن ہمارے بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور اس عقیدے کی محافظت کے اندر اس عقیدے کے ساتھ جاتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں جا کر، تو پھر ان کو مختلف کویسچنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم چونکہ عشق کی بات ہے تو لہذا ہم آپ کو کوئی دلیل نہیں دیں گے. تو وہاں پر پھر ان کو آرگومنٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو دلیل دینا پڑتی ہے. تو اس بات کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکس رے ہے، ایکس رے جو مشین ہے، یہ صرف کیا ہے؟ یہ سارا نور کا نظام ہے، سارا روشنی کا نظام ہے، برقی شعاعیں ہیں. جب انسان کو اس مشین کے نیچے لٹایا جاتا ہے یا جس حصے کا ایکس رے چاہیے تو اس حصے کو مشین کے نیچے کیا جاتا ہے اور اس مشین کو اوپر سے صرف گزارا جاتا ہے. جو انسان کے جسم باڈی کے اندر ہوتا ہے، ہڈن ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، وہ ان روشنیوں کی لہروں کے ذریعے وہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے جو ایکس رے کی مدد میں ہم سب دیکھ لیتے ہیں. یہ برقی شعاعیں ہیں، یہ انسان کی پیدا کردہ اور ایجاد کردہ روشنی ہے جس کے اندر یہ کمال ہے کہ اگر اس کے نیچے انسان کی باڈی کو رکھا جائے اور وہ لہروں کو اوپر سے گزارا جائے تو وہ نیچے سے جو انسان کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ اس کے اندر ہڈیوں کے اندر پرابلم ہے، گوشت کے اندر پرابلم ہے. تو
تو یہ ایک امریکہ کا انسان ہے، سائنسدان ہے، 120 سال قبل اس نے یہ ایجاد کیا، اس نے یہ طریقہ دریافت کیا اور سب سے پہلے پھر اس نے اپنی بیوی کے اوپر اس کا ایکسپیرینس کیا. تو آج یہ دیکھیں کہ انتہائی ترقی یافتہ شکل میں یہ چیز پہنچ چکی ہے. آج کل تو ڈیجیٹل ایکس رے ہو رہے ہیں، 3D ایکس رے ہو رہے ہیں، رنگین ایکس رے ہو رہے ہیں، اور ہم قریب پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک دنیا چلی جائے گی. تو جب یہ بات آج ایک کافر جو ہے، ایک سائنسدان جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اللہ نے جو اس کو عقل دی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر وہ محنت کر کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان کے اندر چھپی ہوئی چیز جو کسی عام انسان کو ڈاکٹر کو بھی نظر نہیں آتی مگر ان برقی شعاؤں کے ذریعے وہ ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے، تو یہ دنیا کی روشنی کا کمال ہے کہ وہ انسان کے جسم کے اندر کیا چھپا ہے وہ دیکھ لیتا ہے. ارے یہ دنیا کی روشنی کا کمال ہے. ذرا اس کو تصور کر کے پھر نور مصطفیٰ کو دیکھ کہ جب سیدہ آمینہ کے گھر کے اندر نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا، اللہ کے محبوب کا ظہور ہوا اور کریم آقا کی ولادت ہوئی، تو اس وقت کائنات کے شرق اور غرب تک اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کا نور پھیلا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہی وجہ آج تو ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے. اب ہم آ رہے تھے، مظفر صاحب ساتھ سے شاہ صاحب بیٹھے تھے اور صحیح کہتے نوری صاحب دیکھیں میں نے سٹیئرنگ کو ہاتھ نہیں لگایا اور خود بخود جہاں سے وہ گاڑی یعنی آگے سے ٹرن آ رہا تھا گاڑی خود بخود ایسے ہو رہی تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی ہے. یہ کس کی محنت ہے؟ اس کے پیچھے انسان کی محنت ہے. یعنی اٹ مینز کہ یہاں بہت کچھ پوسیبل ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں پوسیبل ہے تو پھر ہم نور مصطفیٰ کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس حدیث پاک کو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوں گے، یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے میرے سامنے، بچیاں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں کہ جن کا تعلق کالجز کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ ہے. تو اس طرح کی باتیں ہمیں وہاں پر پٹ کرنی چاہیے تاکہ اس کو بنیاد بنا کر ہم عظمت مصطفیٰ کا اظہار کر سکیں. کریم آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہو گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ آتی ہیں، بڑا عجیب آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ دادا جان آپ کے نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. سبحان اللہ. یہ آپ کے دادا جان تھے. دادا جان یعنی جس گھر کے اندر ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، تو اس گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کو نیند نہیں آتی، وہ مصلی بچھا کر رب کی پاک بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اور وہاں پر تو سر کے اوپر باپ کا سایہ بھی نہیں تھا. تو دادا جان کو مزید اس چیز کی فکر تھی. تو آپ تہجد کا وقت تھا، یعنی رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، تو عین اس لمحے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم میں نے پہلی مرتبہ یہ اپنے کانوں سے بات سنی کہ خانہ کعبے کی دیواروں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ ولد المصطفیٰ الذی تہلک بیدہ الکفار. اے عبد المطلب آپ کو مبارک ہو، آج مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں، وہ مصطفیٰ کے جن کے ذریعے رب ذوالجلال اسلام کو عزت عطا فرمائے. وہ مصطفیٰ کے جن کے ہاتھوں کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ مصطفیٰ کہ جن کے ذریعے شرک ختم ہو جائے گا، جن کے ذریعے ظلمت کا خاتمہ ہو جائے گا اور جن کے ذریعے علم کی روشنی پوری کائنات میں پھیل جائے گی. یہ کہاں سے آواز آئی؟ یہ خانہ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پکڑا نا، حضرت آمینہ سے لیا تو گھر جانے لگی، اپنے گاؤں جانے لگی، تو کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر میرے ساتھ ہسبینڈ تھے ان کے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم آئے ہیں یہاں پر مکہ کے اندر، جانے سے پہلے طواف کر لیں. تو کہتے ہیں جب ہم طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، حجر اسود کو جب بوسہ دینے کے لیے جب قریب ہوئے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں اسی وقت اپنا دل اس محمد کو دے بیٹھی اور اس پر وارے وارے ہو گئی، جانثار ہو گئی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے باہر آیا ہو اور اس نے کسی کو چوما ہو، لیکن پہلی مرتبہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ جو ہی میں قریب ہوئی تاکہ حجر اسود کو بوسہ دوں،
میں نے کیا دیکھا کہ حجر اسود دیوار کعبہ سے نکل کر مصطفیٰ کو بوسہ دے رہا ہے. یعنی جس کو کائنات چومنے جاتی ہے اس نے میرے مصطفیٰ کو چوما ہے. یعنی پتھر کو بھی معلوم ہے, حجر اسود کو بھی معلوم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جب تم آؤ یہاں پر تو حجر اسود کو بوسہ دیا کرو, اگر بوسہ نہ دے سکو تو دور سے بھی پھر اس طرح استلام کر دیا کرو. یہ حجر اسود کو بھی عزتیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ. مکہ کو عزتیں عظمتیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ملی ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. غزوہ تبوک ہے. آج لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے, کچھ سوال ہیں ان کا جواب بھی ضروری ہے. غزوہ تبوک 30,000 صحابہ اکرام کمپینین آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر شریک تھے. جب اللہ پاک نے اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, مدینہ پاک میں لشکر آ گیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے ساتھ واپس مدینہ پاک آ گئے. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جب ہمیں کوئی خوشخبری ملتی ہے, فتح ملتی ہے تو ہم جشن مناتے ہیں, خوشی کا سما کرتے ہیں. لیکن صحابہ اکرام نے کس طرح خوشی کا اظہار کیا غزوہ تبوک کے اندر. آپ سیرت کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, غزوہ تبوک کی ہسٹری پڑھیے کہ غزوہ تبوک کے بعد جب میرے آقا مدینہ پاک آئے تو سب سے پہلا عمل کیا ہوا. خدا کی عزت کی قسم میں اپنے مطالعے کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 30,000 صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہیں اور میرے آقا کے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور میرے آقا اس محفل کی صدارت کر رہے ہیں. حضرت عباس کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کا میلاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, مرحبا, آمد مصطفیٰ, مرحبا. سبحان اللہ. تو یہ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نے یعنی 100, 200, 1000, 2000 کی بات نہیں ہے, 30,000 صحابہ اکرام نے بیک وقت یہ عمل کیا ہے. 2 عمل اس طرح ہوئے ہیں. ایک حجت الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زائد صحابہ وہاں پر موجود تھے. ایک اس سے پہلے یہ عمل ہوا ہے جب غزوہ تبوک سے واپسی پر مسلمان آئے ہیں, صحابہ آئے ہیں, مدینہ پاک کے اندر آئے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد سارے مل کر بیٹھ گئے اور میرے آقا کا میلاد. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر ہوا. حضرت عباس کی بڑی ہے, چونکہ میں وقت مختصر ہے اس لیے میں اس کلام کی طرف نہیں جا رہا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان کیا, لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اپنے سے 3 گنا زیادہ جو لشکر تھا اس کو جو شکست دے کر آئے ہیں اور اللہ نے آج ہمیں فتح عطا فرمائی ہے, تو آقا یہ آپ کے میلاد کا صدقہ ہے. اس طرح کریم آقا علیہ السلام اپنی مسجد میں اس وقت آئے جب صحابہ کرام میرے آقا کے آنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ صحیح حدیث پاک ہے, یہ آپ سب کو میں اس کے اوپر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ گھروں سے آئے یہاں پر کیوں آئے ہیں, آقا کا ذکر سننے کے لیے, آقا کی محفل میلاد میں آئے. کسی کو ممکنہ کام ہو, ضروری کام چھوڑ کر کوئی آیا ہو, آقا کی رضا کی خاطر آیا ہو, آقا کی محبت میں آیا ہو. تو کریم آقا علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے کہ صحابہ اکرام کثیر تعداد میں بیٹھے, بہت زیادہ. میرے آقا نے وہاں پر آ کر پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو. ظاہر وہ گفتگو کر رہے تھے, مسجد کے اندر بیٹھے تھے, ذکر خدا ہی کر رہے ہوں گے یا ذکر مصطفیٰ. لیکن وہاں پر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم 2 کام کر رہے ہیں, 2 کام کر رہے ہیں. میرے آقا نے پوچھا کیا کر رہے ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمد اللہ, یا رسول اللہ ایک تو ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور دوسرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کے والدہا کے مکھبے کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کی واللیل زلفوں کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کی مازان قادر کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کے علم نشرح والے سینے کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کے ید اللہ والے مبارک اور گورے گورے ہاتھوں کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کے سفر معراج کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کے ماہ میلاد کا ذکر کر رہے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے اگلی بات مور لگائی, اس کو اٹیسٹڈ کیا
ہم کہتے ہیں نا جو ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ آتے ہیں نا تو ہم اس ڈاکومنٹ کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے ایک سٹیمپ ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے اس کو اٹیسٹ کیا ہے. تو جتنے ہائی رینک کا افسر ہوتا ہے نا اتنی اس ڈاکومنٹ کی جو اہمیت ہے اس کی رت بڑھ جاتی ہے. اب اس بات کو سننے کے بعد میرے آقا نے کیا کہا؟ اب دو ہی باتیں تھیں. ایک یہ تھی کہ میرے آقا منع کر دیتے کہ بھئی مسجد کے اندر بیٹھ کر تم میرا ذکر نہ کرو, صرف اللہ کا ذکر کرو, قرآن پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, نماز پڑھو, نوافل پڑھو, تسبیحات پڑھو. اور دوسرا یہ تھا کہ کریم آقا علیہ السلام ان کو اپریشیٹ کرتے اور کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, اس کے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں ہونی چاہیے. اور وہ بنیاد کیا بناتے ہیں؟ بنیاد وہ قرآن کی آیت لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, کہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ تم وہاں پر اللہ کا ذکر کرو. اب ان لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو گئی, انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ جدا جدا ہیں. صحابہ اکرام نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر, کیونکہ آج کے مولوی سے زیادہ صحابہ قرآن کو جانتے تھے, ابو بکر عمر زیادہ جانتے تھے, عثمان غنی اور مولا علی زیادہ جانتے تھے, وہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. میرے آقا نے جب ان سے سنا تو میرے آقا خوش ہوئے. خوش ہو کر کیا فرمایا؟ فرمایا تم قسم اٹھاتے ہو کہ واقعی تم میرا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو, واقعی میرا میلاد منانے کے لیے جمع ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کی واللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں اللہ کی عزت کی قسم ہم آپ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اب تھوڑا عرصہ گزرا, تھوڑی دیر کے بعد ہم سارے گھروں کو چلے جائیں گے, اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے, لیکن اس وقت آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں, 2-3 گھنٹے آپ نے جو وقف کی ہیں, جو کر رہے ہیں, اس کی برکات کتنی ملے گی؟ زندگی ختم ہو جائے گی, معاملات دوبارہ اسی طرح روٹین پر آ جائیں گے. مگر میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو جب سنا تو میرے آقا نے فرمایا اتانی جبرائیل. صحابہ میں اس لیے خوش ہوا ہوں, اس لیے خوش ہوا ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس رب کا فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے, اس کا نام جبرائیل ہے, وہ ابھی ابھی آیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی آیت لے کر آیا ہے, کوئی وحی لے کر آیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں صحابہ, آج جبرائیل صرف اس لیے آیا ہے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, وہ رب کا پیغام لے کر آیا ہے, میسج لے کر آیا خدا کی بارگاہ سے. آج خدا تمہیں پسند کر رہا ہے. جبریل نے کہا ہے یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنا میلاد منانے والوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ آپ زمین کے اوپر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہو, تمہارا ذکر تمہارا خدا فرشتوں کے سامنے کر رہا. سبحان اللہ. یعنی یہ سنت ہے صحابہ کی, اس پر مہر لگائی کملی والے نے اور مبارکباد بھیجی عرشوں سے خدا نے. تو جو سنت و صحابہ کی جس پر مہر لگائے میرا کملی والا اور اس پر مبارکباد بھیجی عرشوں سے رب ذوالجلال, تو پھر وہ عمل کس طرح غلط ہو سکتا ہے؟ اب آئیے, یہ باتیں میں نے اس لیے کی تاکہ ہمارے ذہن کے اندر یہ جو ہمارا عقیدہ ہے, خوبصورتی ہے جو ہمارے اللہ نے ہمارے ذہنوں کو عطا کی ہے, یہ خوبصورت سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب ذکر مصطفیٰ کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر. کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ میرے آقا کے احسان ہم پر بہت زیادہ ہیں. آئیے آج ہم اس محفل میلاد سے کریم آقا علیہ السلام کی زندگی سے کوئی نہ کوئی میسج لے کر جائیں. آقا کا میلاد کیوں ہوا تھا؟ آقا کا میلاد اس لیے ہوا تھا تاکہ کائنات کے اندر روشنیاں پھیلیں, پیس پروموٹ ہو. جن پر ظلم ہوتا تھا وہ ظلم کی چکی سے نکلے اور ان کو امن, سکون اور سلامتی کی زندگی ملے. ایک یہودی بچہ ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, یہودی چھوٹا سا بچہ ہے, وہ کیا کرتا تھا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, صحیح حدیث. وہ یہودی تھا, یعنی مسلمان نہیں تھا, یہودی تھا. میرے آقا کی رحمت کو دیکھیے آپ, آقا کریم علیہ السلام کے دل کو جو اللہ نے وسعت عطا فرمائی اس کو دیکھیے. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ چونکہ یہودی تھا, غیر مسلم تھا, مسجد میں آ نہیں سکتا تھا, لیکن میرے آقا سے بڑی محبت کرتا تھا. کیوں کہ میرے آقا جب بھی مدینہ پاک کی گلیوں سے گزرتے تھے نا
تو حضرت حسنین کریمین کے ساتھ جو بچے کھیل رہے ہوتے تو میرے آقا جس طرح حسنین سے محبت کرتے تھے اسی طرح ان بچوں کو بھی سینوں سے لگا دیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے میرے آقا۔ اس لیے مدینے کا ہر بچہ مصطفیٰ پر شیدائی تھا، چاہے وہ کسی صحابی کا بچہ ہوتا، چاہے وہ کسی یہودی کا بچہ ہوتا، ہر بچہ مصطفیٰ کو دل سے لائق کرتا تھا، پسند کرتا تھا، کیونکہ میرے آقا نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا یہ یہودی کا بچہ ہے۔ وہ بچہ نبی پاک نے فرمایا جو بچہ ہے چھوٹا بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر آگے اس کے والدین ہیں جو اس کو عیسائی مجوسی یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ تو بچوں سے پیار کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم جو یہاں پر رہ رہے ہیں ہمارے نابو میں بہت زیادہ جو ہے وہ غیر مسلم ہوں گے، نان مسلم ہوں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے اس ماہ میلاد میں؟ ہمیں یہ ہے کہ ہم ماہ میلاد کا ایک گفٹ، چھوٹا سا گفٹ جو ہے وہ اس لیے ہم اپنے نابو کے بچوں کو دے دیں، بوتری کر کے تھوڑی سی دے دیں، چاکلیٹ دے دیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے ہمارے آقا کا میلاد ہوا تھا۔ ابھی لوگ 25 دسمبر کو کتنا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ان کو ہم نے بتانا ہے کہ تمہاری سیلیبریشن صرف لائٹیں لگانے تک ہے یا دوسرے کاموں میں ہے، ہم اس کو پریکٹیکل کر رہے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اس بچے کو جب دیکھا، وہ کیا کرتا، جہاں پر ہم مسجد کے باہر جوتیاں اتارتے ہیں تو وہ وہیں پر کھڑا رہتا، میرے آقا اندر محفل کرتے، جب بھی آقا کریم علیہ السلام محفل فارغ کرتے صحابہ کرام کو، وہ کیا کرتا، وہ حضور علیہ السلام کی جوتیاں پکڑ کے نا سیدھی کر دیتا۔ رکھنے کا نا سر پہ رکھنے کے لیے مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم۔ تو وہ کریم آقا علیہ السلام کی نالین مبارک کو کیا کرتا، جوتیوں کو کیا کرتا، صرف اس طرح سیدھی کر دیتا کہ جہاں سے آقا آ رہے ہوں وہ سیدھا پہن لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ ہونا پڑے۔ اب ہوا کیا، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اب اگر کوئی سخت مزاج ہوتا نا شخص، عالم فاضل ہوتا، سخت مزاج ہوتا، جس کے چہرے کے اوپر غصہ ہوتا، تو وہ منع کر دیتا، وہ کہتا ہے تو یہودی کا بچہ میرے جوتوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، یہ پتہ نہیں میں مسلمان ہوں، تو اس طرح کر کے اس کو اپنے سے دور کر دیتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے روزانہ اس کو دیکھا کرتے تھے، جب بھی وہ آتا، چھوٹا سا بچہ ہے، یہودی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ دیکھا کریم آقا علیہ السلام نے کہ وہ بچہ نہیں آیا، وہ بچہ نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام کے دل کے اندر دیکھے اس کا پیار۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں تھا، مگر آقا کے نالین سیدھے کرتا تھا، وہ دین کی خدمت بھی نہیں کرتا تھا، وہ اس طرح کی محافل میلاد میں شرکت بھی نہیں کرتا تھا، وہ اپنی جیبوں سے پیسے بھی خرچ نہیں کرتا تھا، وہ فقط بارگاہ مصطفیٰ میں آتا اور تھوڑی دیر کے لیے کھڑا رہتا اور میرے مصطفیٰ کے نالین سیدھے کرتا اور چلا جاتا۔ جب وہ ایک دن نہ آیا تو مصطفیٰ پریشان ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم نے صحابہ سے پوچھا وہ این الولد، وہ بچہ آتا تھا وہ کہاں ہے؟ کسی نے پتہ کیا تو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہے۔ وہ کیا ہے؟ بیمار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو ہم اس کے گھر چلتے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت، یہ ہے میرے آقا کا میلاد۔ میرے آقا نے یہ نہ سوچا کہ وہ یہودی ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس کے گھر جاؤں گا تو مجھے مسلمان صحابہ کیا کہیں گے، نہیں سوچا، بلکہ میرے آقا کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ جس نے 2 دن بھی مصطفیٰ کی جوتیاں سیدھی کر دی ہیں وہ بھی اجر سے محروم نہ رہے۔ لہذا میرے آقا صحابہ کو لے کر چلے گئے، جا کر دروازے پر دستک دی۔ آگے اس کا باپ تھا، بچہ چونکہ بیمار تھا، لیٹا ہوا تھا، باپ نے اندر سے آواز دی مانتا، تم کون ہو؟ آگے سے میرے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بری زبان میں خوبصورت لہجے میں کہا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اب پیرا صاف تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دروازہ کھولے کہ محمد عربی آیا گھر کے اندر، وہ نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ کہتا میں حیران ہو گیا کہ میری عقل نے اس وقت کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ بے ساختہ میں دروازے کی طرف گیا اور میں نے دروازہ کھول دیا، دروازہ کھل گیا۔ میرے آقا جس بستر کے اوپر، جس بیڈ کے اوپر وہ بچہ لیٹا ہوا تھا نا، کریم آقا علیہ السلام اس کے سرہانے کی طرف بیٹھ گئے، اس کے بیڈ کے اوپر بیٹھ گئے۔ بیڈ کے اوپر بیٹھ کر میرے آقا نے اس کو کہا قل لا الہ الا اللہ، اس طرح تھپکی دے رہے ہیں، آپ سب میں ویسے آپ اس طرح تھپکی دے رہے ہیں اس کو، اور ساتھ کہہ رہے ہیں قل لا الہ الا اللہ، بیٹا کلمہ پڑھ لو۔
اب اس کا باپ اس کے پاؤں کی طرف کھڑا ہے اور باپ آنکھیں نکال رہا ہے اس بچے کو، یعنی آنکھیں نکال رہا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا. میرے آقا نے پھر اس کو تسلی دی، ہاتھ پھیلا، ید اللہ والا مبارک اور گورا گورا ہاتھ پھیلا اور کہا قل لا الہ الا اللہ، بیٹا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو. وہ بچہ پھر اس طرح باپ کی طرف دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے. جب تیسری مرتبہ میرے کریم نے فرمایا نا قل لا الہ الا اللہ، پھر اس یہودی باپ کے دل کے اندر بھی نرمی آ گئی. اس نے کہا بیٹا آج پڑھ لے، کائنات کے اندر تو سب سے خوش نصیب ہے کہ تجھے کلمہ پڑھانے مسلمانوں کا نبی تیرے گھر آ گیا ہے. جب اس نے کلمہ پڑھا اس وقت حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے جو پاؤں مبارک تھے وہ اس دروازے کی دہلیز کے اس طرح تھے، آر پار تھے. ایک قدم اندر تھا، ایک قدم باہر تھا. پیچھے سے آواز آئی یا رسول اللہ وہ فوت ہو گیا ہے. پیچھے سے آواز آئی یا رسول اللہ وہ بچہ فوت ہو گیا ہے. وہاں پر میرے آقا نے اس طرح ہاتھ اٹھا لیے. آقا نے ہاتھ اٹھا کر کہا الحمدللہ الذی، اس مالک کا شکر ہے کہ جس مالک نے مجھ محمد کے صدقے اس بچے کو دوزخ سے نکال کر جنت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے کریم نے اللہ کا شکر ادا کیا. آپ جناب آپ کی میری بہنوں کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں واقعہ سن کر. اللہ پاک ان آنسوؤں کا صدقہ ہمیں بھی کریم آقا علیہ السلام کی اس طرح کی نوکری چاکری میں بتانا یہ چاہتا ہوں صرف آخری 5 منٹ ہے اس کے اندر میں نے میسج دینا ہے آپ کو. یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا پتہ دے رہا ہے. 3 باتیں ذہن کے اندر رکھیں. اس بچے نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی اس نے مسلمانوں کے گھر میں سانس نہیں لیا، کبھی اس نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جہاد نہیں کیا، مالی وقتی کسی بھی طرح کا. اس نے تھوڑی سی خدمت کی میرے آقا کی، اور وہ خدمت کیا تھی؟ وہ صرف جوتیاں سیدھی کرتا تھا. تو میرے آقا نے اس کو بھی یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اسی حال میں مار جائے کہ وہ دوزخ میں کل قیامت کے دن چلا جائے. میرے آقا اس کے گھر چلے گئے. کیوں گئے؟ میرے آقا کو معلوم تھا کہ ان قریب اس کا وقت آخرت آنے والا ہے، اس کا وقت موت آنے والا ہے. جس نے میری تھوڑی دیر خدمت کی اگر وہ کفر میں ہی مر گیا، کفر کے ہی اندر چلا گیا، تو پھر مجھے رحمت للعالمین کون کہے گا؟ پھر رحمت کا فیض اس کو کس طرح ملے گا؟ اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دین کی خدمت کرتا ہے، جو دین کی خدمت کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ اگر وہ دنیا کے اندر دین کی خدمت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، میں محمد اس کا بازو پکڑ کر اس کو رب کی جنت میں لے کر جاؤں. سبحان اللہ. اور جب پولیس راہ سے ہم گزرے گئے تو کریم آقا کہاں ہوں گے پتا آپ کو؟ کریم آقا پولیس رات جہاں سے اپنے پل پہ چڑھنا ہے نا، کریم آقا وہاں پر کھڑے ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے؟ اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی. جب کوئی امتی گزر رہا ہوگا نا تو میرے مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں. آج اگر کسی بچے کا انٹرویو ہوتا ہے نا، جاب سوکے کے لیے اس نے دیا جاتا ہے، تو پیچھے سے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ایمان سے بتائیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ارے قیامت کے دن ماں باپ تو بھول جائیں گے مگر کملی والا اپنے امتی کو نہیں بھولے گا. تو کریم آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت جو ہے وہ کرنی ہے. آپ کے علاقے درمن کے اندر الحمدللہ جو مسجد بن رہی ہے، اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کی حاضری قبول کرے. آپ کی آنکھوں سے جو اشک نکلے ہیں، جو آنسو نکلے ہیں، اللہ پاک محبت مصطفیٰ کے اندر ان آنسو کو قبول کرے. میں بحثیت امام بزم نقشبند الحمدللہ محترم مظفر اکرم گوندل صاحب جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، جو بزم نقشبند کے فوسٹینڈر آئے تھے ہم افتتاح کے موقع پر، تو 25,000 کروڑ کا جو تھا وہ ہم الحمدللہ اعلان کر کے گئے تھے. بعد میں دے دیے جی الحمدللہ. تو ابھی جو آپ سب بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ میرے بھائی اور بزرگ بیٹھے ہیں، یہ ابھی ارادہ کر رہے ہیں. یہ جو میں نے چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنایا ہے نا اس یہودی بچے کا، وہ نبی پاک کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا تو نبی پاک نے اس کو بھی کفر کے اندر مرنے نہیں دیا. تو آج جو مسلمان ہوگا، غلام مصطفیٰ ہوگا اور محفل میلاد منانے والا ہوگا، آقا کے ذکر کو سن کر اور آقا کا ذکر کر کے خوش ہونے والا ہوگا. اگر آج وہ 1 کرونا 100 کرونا 200 کرونا 500 کرونا اگر وہ آج اللہ کے گھر میں خدمت کے طور پر دے گا تو آپ اندازہ کیجئے کہ قیامت والے دن میرا خدا اس کو کتنا ریوارڈ عطا کرے گا، اس کا کتنا اجر ہوگا. اور میں نے ابھی آپ کا دل دیکھا الحمدللہ، آپ سبھی لوگ ہیں
محترم وحید بٹ نوری صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو آپ کی سخاوت کا مظاہرہ ہو رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کریم آقا علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے حضور کے میلاد کا مہینہ ہے، اس میلاد والے آقا کے نام پر آپ کو رب نے جتنا دیا ہے، میں کسی کو فوکس نہیں کرتا، جتنا رب نے آپ کو دیا ہے آپ اس مسجد کی تعمیر کے لیے اتنا ہی دل کھول کے جو ہے وہ خرچ کریں. اس مقصد کے لیے محترم امجد صاحب جو ہے وہ آئیں گے یہاں پر اور وہ اعلان کریں گے کہ کس حوالے سے انہوں نے کلیکشن کرنی ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے موٹیویشن آپ کو دے رہا ہوں، کبھی ذہنوں کو اس طرف لے کر آئیں، نیت اپنی اس طرف لے کر آئیں کہ جب یہ اعلان کریں تو آپ کو رب ذوالجلال نے جتنا عطا کیا ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے جو ہے وہ ڈونیٹ کریں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک اور قرآن بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، سطح فلک بنے گی میرا دیوان کم سے کم، دریا درخت سبھی ہوں قلم دان کم سے کم، پھر کہیں جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم، تعریف اس نبی کی کیا کر سکے کوئی بشر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. نبی پاک علیہ السلام کی شانیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. بس اس کائنات کے اندر یا شان خدا ہے، شان خدا کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ شان مصطفیٰ. وما علیہ الا البلاغ المبین. ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں محترم سید فدا حسین شاہ صاحب. یہ انہوں نے جو ہے وہ 1800 کرون جو ہے الحمدللہ آنے سے پہلے انہوں نے آنا تھا، بلکہ پہلے ارادہ نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے تھما دیے تھے کہ نوری صاحب آپ جا رہے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، تو آپ میری طرف سے یہ نذرانہ ان کو پیش کر دینا. تو میں جناب یہ محترم سید فدا حسین شاہ صاحب کی طرف سے سب سے پہلے ابتدا خود کر رہے ہیں. مولوی دے ملوانے جڑے نے لینے والے نے الحمدللہ دینے والے ہیں. سید فدا